بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ درود شریف کے مختلف درودوں کے فضائل، کرامات، کمالات، مشاہدات سن رہے ہیں، اسی طرح حضرات گرامی آج میں آپ کو ایک ایسا درود پاک اور اس کی فضائل اور پھر اس کا ایک مشاہدہ جو میری اپنی ذات کے ساتھ منسلک ہے، جو خود مجھے مشاہدہ ہوا ہے، وہ میں آپ کے سامنے آج شیئر کروں گا۔ ثواب کی نیت سے میں یہ آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، تو محترم سامعین کرام، آپ بھی ثواب کی نیت سے یہ مشاہدہ سنیں اور دوستوں تک، جہاں جہاں گروپس ہیں، جہاں جہاں آپ کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، وہاں تک یہ ویڈیو، یہ درود پاک کا مشاہدہ ضرور سنائیں، تاکہ ان کے دلوں میں بھی درود شریف پڑھنے کی محبت پیدا ہو۔ اور یہ جو درود شریف میں آج بیان کر رہا ہوں حضرات گرامی، اس کا مشاہدہ شاید ہی آپ نے کسی اور چینل پر سنا ہوگا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ درود پاک درود قبرستان ہے۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، درود قبرستان کو درود روحی بھی کہتے ہیں، اور یہ درود روحی ایک ایسا درود ہے جس کے پڑھنے سے فوت شدہ حضرات کو، یعنی کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ان حضرات کو عالم برزخ میں بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ لہٰذا یہ درود پاک مردوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے فوت شدہ ماں باپ، رشتہ دار، بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی، کوئی بھی خاندان میں سے فوت ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف کر دے، تو اس سے چاہیے کہ 41 دن اپنے رشتہ دار جو فوت ہو گئے ہیں، چاہے ماں ہے، باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، بہن ہے، بھائی ہے یا اولاد ہے، جو فوت ہو گئے، اس کی قبر پر جا کر آپ نے 41 روز اس درود پاک کو روزانہ صبح کے وقت، فجر کے بعد 41 بار پڑھنا ہے، اور بعد میں اللہ کے حضور ان کی مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس درود پاک کی برکت سے دعا قبول ہوگی اور اللہ ان کی بخشش کر دے گا، یہ کی گارنٹی ہے، اور عالم برزخ میں ان کی قبر کو مثل جنت بنا دے گا۔ اس درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قبرستان میں اسے پڑھنے سے روحوں کو عذاب سے نجات ملتی ہے۔ لہٰذا جب کبھی قبرستان میں قبور کی زیارت کے لیے جائیں تو چاہیے کہ وہاں ایک مرتبہ کم از کم یہ درود پاک پڑھیں، درود قبرستان۔ معزز سامعین کرام، درود قبرستان یہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، یہی درود قبرستان ہے، چھوٹا سا ہے، اتنا بڑا نہیں ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت میں یہ بھی آیا ہے، کہیں کہیں جگہ پر میں نے پڑھا ہے کہ اگر اس درود پاک کو 3 مرتبہ پڑھے تو 40 سال کے گناہ بندے کے بخش دیے جاتے ہیں، اور اگر 10 مرتبہ پڑھے قبر پر جا کر تو معزز سامعین کرام اس مردے کے تمام زندگی کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اگر 24 مرتبہ پڑھے تو فرشتے قیامت تک اس بندے کی، اس قبر والے کی زیارت کے لیے قیامت تک فرشتے آتے رہیں گے اور اس کی زیارت کرتے رہیں گے۔ اور جو 41 مرتبہ پڑھے گا تو حضرات کرام پھر اس کی کیا شان ہوگی، مختلف فضائل ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، میرا جو مشاہدہ ہے، سن 2005 میں میرے دادا جان فوت ہوئی ہیں، تو میری ان سے بڑی قلبی محبت تھی، بچپن میں انہوں نے میری بڑی تربیت کی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، 2005 میں وہ فوت ہو گئے، سن 2005 24 جون کو۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کے بعد 6 مہینے لگاتار کم از کم میں روزانہ ان کی قبر پر جاتا رہا۔ ان دنوں میں میں میٹرک کر چکا تھا اور حفظ قرآن پاک ساتھ ساتھ میں نے شروع کیا ہوا تھا، کم از کم 10-12 سپارے کم از کم میں نے کی ہوئی تھے۔ تو سامعین کرام، 2005 سے لے کر 2006 تک میں لگاتار جاتا رہا۔ تو ایک دن مجھے خواب میں یہ بابا جی ملے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے، خواب میں ایسا منظر ہے کہ بابا جی کا وقت نزاع کا وقت ہے، یعنی آخری ٹائم ہے،
اور چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور ہم سب چارپائی کے ارد گرد بیٹھے ہیں، اور بابا جی مطلب پریشانی کی حالت میں، رونے کی حالت میں کہتے ہیں کہ الحمد شریف اور کل شریف پڑھو۔ تو ہم سب رو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وقت نزاع کے ٹائم بندہ جب دیکھتا ہے کہ کسی کا آخری وقت آتا ہے تو رشتہ دار عزیز و اقارب رونے لگ جاتے ہیں۔ تو وہی منظر میں نے خواب میں دیکھا۔ صبح اٹھا، میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا خواب آیا ہے۔ پھر اس کے دوسرے دن پھر مجھے خواب آیا اسی رات کہ بابا جی اسی طرح وقت نزاع کا وقت ہے، ٹائم ہے، لیٹی ہوئی ہیں، ہم سب پاس بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، اور بابا جی کہتے ہیں کہ کلمہ شریف پڑھیں۔ اب حضرات گرامی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ایک بندے کو اشارہ ملتا ہے۔ یہ مجھے اشارہ ملا ہے، اور میں صبح اٹھا بڑا پریشان تھا۔ میں مدرسہ گیا، مدرسہ سے ہم ایک سورہ یاسین کا ختم شریف پڑھنے گئے تھے۔ تو جب میں وہاں گیا، سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، تو سورہ یاسین کے اینڈ پر لکھا ہوتا درود شریف قبرستان۔ تو میں نے جب اس کی فضیلت پڑھی تو میں نے اسی وقت اس کی فوٹو کاپی کروائی، اور دوسرے دن یا اسی دن، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، دوسرے دن میں نانا نانی کی قبر پر بھی گیا اور دادا جی کی بھی قبر پر گیا۔ معزز سامعین اکرام، یقین کریں میں نے یہ صرف 24 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، اور 24 دفعہ جب میں نے درود پاک پڑھا، ان کو اصحال ثواب کیا، اسی رات خواب کے اندر بابا جی آئے۔ اب دیکھیں، وہ پہلے والا خواب کہ الحمد اور کل شریف مانگ رہے ہیں یا کلمہ شریف مانگ رہے ہیں کہ پڑھیں، اور اس رات جو مجھے خواب آیا ہے کہ ہم گھر میں اندر بیٹھے ہیں، بارسین میں بیٹھے ہیں، اور بابا جی مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں، سفید کپڑے، نورانی لباس، سفید پگڑی، سفید نورانی چہرہ، اور اتنے خوش تھے کہ جب انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے جب ان کو دیکھا تو میں بھاگ کے بابا جی کو میں نے گلے لگا لیا۔ جب میں نے ان کو گلے لگایا وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے مجھے بہت دعائیں دیں۔ تو معزز سامعین اکرام، میرا دل اتنا خوش ہو گیا کہ مجھے کنفرم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ یہ جو میں نے درود پاک پڑھا ہے، اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دادا جی کے جو گناہ ہیں یا جو بھی کوئی پریشانی تھی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دیا ہے، اور وہ اس وقت خوش اور جنت میں مزے میں ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ صرف درود شریف، اتنا معمولی سا چھوٹا سا درود شریف ہے، یہ آپ قبر پر جائیں اور پڑھ کر یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو خواب میں ضرور اپنے رشتہ داروں کی بشارتیں ملیں گی۔ حضرات گرامی، اس درود پاک سے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کو اگر کوئی بھی ہدیہ، کوئی بھی اصحال ثواب کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ ضرور اس کا فائدہ مردے کو پہنچتا ہے۔ تو الحمد شریف، کل شریف، درود شریف کچھ بھی پڑھ کر آپ اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو ہدیہ کیا کریں، اور ان کو پھر پہنچتا ہے ہدیہ، اور وہ خود پھر آپ تک اس کی بشارت لے کر آئیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔